برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، ابتدا سے لے کر جب سے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، انسانی آبادی بڑھنے لگتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب لوگوں کا رشتہ پروردگار سے ٹوٹنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی رہبری کرتا ہے، ان کا رشتہ پروردگار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتے چلتے یہ سلسلہ پہنچتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو نبی آتے تھے ان کو کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف بھیجا جاتا تھا، وہ مخصوص علاقے یا مخصوص قوم کے پیغمبر ہوتے تھے، ان کی نبوت عام نہیں ہوتی تھی سب کے لیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب مبعوث فرمایا تو آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، صرف انسانوں کے لیے، صرف جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی آپ نبی ہیں، صرف جنات کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے آپ پیغمبر ہیں، ہر مخلوق کے لیے آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے لیے آپ کی زبانی قرآن پاک کے اندر یہ اعلان کروایا جاتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام رساں بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغمبر بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے تم سب کی طرف۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے دنیا جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے عالموں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف عالم انسانیت یا عالم جنات یا عالم ملائکہ نہیں بلکہ جتنے بھی عالم ہیں تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف دنیا کا جو عالم ہے اس کے لیے نہیں بلکہ آگے جو عالم ہے ان عالموں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، غرض یہ کہ آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا، صرف عرب والوں کی طرف نہیں، صرف مسلمانوں کی طرف نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی طرف، پوری دنیا کے جنات کی طرف اور ساری مخلوق کی طرف۔ اسی لیے آپ نے فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے، اسی لیے ہر ایک چیز آپ کو پہچانتی ہے، یہاں تک کہ انار کے درخت کا وہ سوکھا تنا جو مسجد نبوی کے دیوار میں، مسجد نبوی میں ستون کے طور پر لگایا جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ممبر تیار ہو جاتا ہے، آپ ممبر پر تشریف لاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو وہ سوکھا تنا جو ستون کی شکل میں مسجد میں لگا ہوا تھا وہ رونے لگتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایسے رو رہا تھا جس طریقے سے چھوٹا بچہ روتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کر اس کو گلے سے لگایا، اس کو تسلی دی اور ایسے آپ اس کو چپ کرا رہے تھے جیسے چھوٹے بچے کو خاموش کرایا جاتا ہے، چپ کرایا جاتا ہے، تو وہ کھجور کا تنا آپ کو پہچانتا تھا تبھی تو وہ رو رہا ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی جھاڑیاں وہاں پر نہیں ہے، پردے کی جگہ نہیں ہے، ایک میدان سا ہے، ایک میدان کے اس کنارے پر ایک درخت ہے، اس کنارے پر ایک درخت ہے، آپ اس درخت کے پاس جاتے ہیں، اس کی شاخ کو پکڑتے
ہیں وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کسی چیز کو کان پکڑ کے لایا جا رہا ہو، اس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ ساتھ درخت چلتا ہے. پھر بیچ میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا، دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کو بھی اسی طرح پکڑ کے لایا، دونوں آگے، آپ نے حکم دیا، درخت نے اپنی شاخ، دونوں درختوں نے اپنی شاخوں کو جھکا دیا، آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پردہ ہو گیا، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، اس کے بعد دونوں درخت جو ہے وہ چل کر اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں. آخر پہچانتے تھے آپ کو، تبھی تو مان رہے ہیں. آپ راستے سے گزرتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں. ابو جیل جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کر آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بتا دو گے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کو نبی مان لوں گا. آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں وہی بتائے. تب تک کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کنکریاں کیوں کلمہ پڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو پہچانتی ہیں، پہچاننے کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں. آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا ہے تبھی وہ آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہے. ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. ان کو تسبیح سکھانے والا کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے انسانوں کو تسبیح سکھائی، جنات کو سکھائی ہے، اسی طریقے سے کائنات کے ذرے ذرے کو سکھائی ہے. سب تسبیح پڑھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دیکھا ایک اونٹ بڑبڑا رہا ہے، آپ تشریف لے گئے، اونٹ نے سر آپ کے قدموں میں آ کر رکھ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رب الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک شخص کہنے لگا میں ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کو چارہ کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، یہ بے زبان جانور ہے، ان کا پورا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرو. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک چیز پہچانتی ہے. سب کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے. لیکن بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو ایسے پیغمبر کو جس کو سب کی طرف بھیجا گیا ہے اور جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کی طرف غلط انگلی اٹھاتا ہے. ایسی انگلی کو توڑ دیا جائے، ایسی زبان کو نکال دیا جائے، ایسی گردن کو اڑا دیا جائے جو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کا معاملہ ہے. سب کے آپ نبی ہیں، سب کی طرف آپ کو بھیجا جاتا ہے. اس لیے پوری دنیا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے بھی حق پرست لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہچانتے ہیں اور آپ کی شان میں کوئی غلط جملہ کہتے ہیں کہ ان سے انتقام بھی لے اور ان کے بارے میں آواز بھی اٹھائے. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے لوگ ہیں، جتنے حق پرست ہیں، جو بھی جو ہے وہ صحیح دل رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آواز اٹھائے اور کہے کہ ایسے گستاخ کو کافر کردار تک پہنچایا جائے جو اس طرح کی گستاخی کرے. اس لیے ہم سب بھی جو ہے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور اس طرح کے لوگوں کو سخت سزا دی جائے، اس کے لیے قانون بنایا جائے. اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں تو وہ مذہب دیا ہے، وہ دین دیا ہے جس دین کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، کوئی پتھر ہے، کوئی بت ہے، اس کو بھی تم برا بلا نہ کہو، اس کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں منع کیا جاتا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے مسلمانوں تم نہ برا بلا کہو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں. ہمیں ہر ایک کا اکرام اور احترام کرنے کا حکم ہے. ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح احترام کرنے کا حکم ہے جس طریقے سے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے کا حکم ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی کوئی ادنا سی گستاخی کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
اس لیے کہ جہاں ہم سے ایمان کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہاں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ تم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہو تب مومن بنو گے. اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتے ہو, ایک نبی کی شان میں بھی گستاخی کرو گے, تم مومن نہیں ہو سکتے, تم مسلمان نہیں ہو سکتے. اور اللہ اکبر, اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نرم بنایا, اور اتنا نرم بنایا خود قرآن نے گواہی دی, فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے لنت لهم, اے نبی آپ ان کے لیے نرم ہو گئے تھے اس لیے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے. اگر آپ ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ سخت دل ہوتے, آپ بد مزاج ہوتے, سخت مزاج ہوتے, پھر یہ لوگ آپ کے قریب آنے والے نہیں تھے, پھر یہ دور بھاگتے, آپ کے نزدیک نہ آتے. آپ کو اللہ نے نرم بنایا. کتنا نرم بنایا, اللہ اکبر. طائف کی وادیوں میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں, آپ کا جسم مبارک لہو لہان کر دیا جاتا ہے. آپ کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے کے لیے آگے ہوتے ہیں, ان کا سر بھی زخمی کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون, اللہ یہ میری قوم جو مجھ پہ پتھر برسا رہی ہے ان کو معاف کر دے, اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں, یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, انجانے میں ایسا کر رہے ہیں, ان کو معاف کر دے. اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون, اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے, یہ جانتے نہیں ہیں. اس طرح آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا جاتا ہے, آپ کے چہرہ انور کو زخمی کیا جاتا ہے, آپ کے چہرہ انور سے خون بہ رہا ہے, اسی طرح آپ کے سر مبارک سے بھی خون بہ رہا ہے, لیکن اس حالت میں بھی آپ دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون, اللہ میری اس قوم کو معاف فرما دے, یہ انجانے میں مجھ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن جہاں آپ کی شان میں گستاخی کی بات آتی ہے وہاں اللہ جلال میں آ جاتا ہے, اللہ پھر ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, لعنہم اللہ, اللہ کی طرف سے ان پر لعنت برستی ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے پھر وہ کیفر کردار تک پہنچا ہے. سب سے پہلے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا آپ کا سگا چچا ابو لہب ہوتا ہے. وہ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ گستاخانہ جملہ کہتا ہے, تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا یا محمد, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ یہ کہتا ہے آپ کے لیے بربادی ہو, کیا آپ نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا. اللہ جلال میں آ جاتا ہے, اللہ یہ سورت نازل کرتا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, وہ تب وہ برباد ہو جائے, ما اغنى عنه ماله وما كسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. سیصلى نارا ذات لہب, ان قریب یہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. یہ بھی وامرأته, اور اس کی بیوی ام جمیل جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے, وہ بھی حمالۃ الحطب, جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی ہے, فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی, اس کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا. پھر اس لعین کا انجام کیا ہوتا ہے, آخر میں اس کو ایک ایسی بیماری لگتی ہے جس سے وہ پیپ نکلتی ہے. اتنی بدبودار تھی وہ پیپ کہ دور سے بھی کوئی جو ہے اس کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا. اس کے بچوں نے, اس کے بیٹوں نے اس کو باہر نکال دیا, دور سے کھانے کے لیے کچھ جیسے کتے کو پھینکا جاتا ہے ایسے اس کی طرف پھینکا جاتا تھا.
تھا, پھر اسی حالت میں یہ مر جاتا ہے. اس کے جسم کا گوشت پھٹ گیا تھا اور جب بدبو پھیلنے لگی تب تک اس کو مٹی میں دبایا نہیں گیا. اس کے بیٹوں کو آ کر لوگوں نے لعن طعن شروع کیا, تمہارا باپ ہے, اس کی لاش کو چھپاؤ. پھر حبشیوں کو بلا کر لایا گیا اور پھر گڈھا کھود کے دور سے بانس یا لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے دھکا دے کے اس کو گرایا گیا کھڈے کے اندر, اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی, پتھر ڈال دیے گئے. یہ اس کا انجام یہاں دنیا کے اندر ہوتا ہے. ابن الخطل, عبداللہ ابن خطل, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا, اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ مکہ المکرمہ, وہ حدود حرم جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس میں داخل ہو گیا اسے امان مل جائے گی. لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا, آپ کی ہجو کرتا تھا, آپ کی برائی کرتا تھا. یہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹک جاتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر اس کو اس وقت بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے, اس کی گردن کو الگ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کی سزا ہے ہی یہی کہ اس کی گردن کو الگ کیا جائے, اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا. اس لیے کہ اللہ جلال میں آ گیا, اللہ نے اس کو پناہ نہیں دی ہے. جس کو اللہ پناہ نہیں دیتا ہے اس کو کوئی اور پناہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, مدینہ منورہ کا یہودیوں کا ایک سردار ہے کعب ابن اشرف, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, آپ کی ہجو کرتا ہے, آپ کو برا بلا کہتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے اس سے راحت پہنچائے, ذرا اس کا حساب کتاب لے لے. حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اجازت دے تو میں اس گستاخ کا کام تمام کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک پلان تیار کیا, پھر آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک پلان بنایا ہے لیکن اس میں مجھے کچھ آپ کے بارے میں تھوڑا بولنا پڑے گا, کیا اس کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے, لیکن اس سے چھٹکارا دلاؤ مجھے کہ جو میری شان میں گستاخی کرتا ہے, میری توہین کرتا ہے, اس لیے کہ اس کو اللہ نے پناہ نہیں دی ہے تو میں کیسے اس کو پناہ دے سکتا ہوں. اب محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کعب ابن اشرف کے پاس اور جا کر اس سے کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نئے نبی آئے ہیں میں ان پر ایمان لا کر مسلمان بن گیا ہوں, لیکن انہوں نے ہمارے ناک میں دم کر دیا ہے. روز کہتے ہیں صدقہ لاؤ, کبھی کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو, تو اب مجھے قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ پلان بنایا تھا انہوں نے, مجھے قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہے, آپ کے پاس آیا ہوں, کچھ قرضہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ ابھی کیا ہوا, ابھی تو صدقہ اور خیرات ہی مانگ رہے ہیں, آگے دیکھنا کیا کیا ہوگا. تو اگر آپ مجھ سے قرضہ لینا چاہتے ہو پھر بتاؤ, ارہانونی شیئن, میرے پاس کوئی چیز رہن میں رکھو. انہوں نے کہا کیا چیز رہن میں رکھیں؟ کہنے لگا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن میں رکھ دو. انہوں نے کہا اپنی عورتوں کو ہم کیسے, کیف نرہن نساءنا وانت اجمل العرب, ہم اپنی عورتوں کو تیرے پاس کیسے رہن میں رکھیں؟ تو عرب میں سب سے خوبصورت ہے, اجمل العرب ہے, عرب میں بڑا خوبصورت ہے, ہماری عورتیں تو تجھ پہ عاشق ہو جائیں گی, عورتوں کو نہیں ہم رکھ سکتے ہیں. کہنے لگا چلو پھر اپنے بیٹوں کو میرے پاس رہن کے طور پر رکھ دو. انہوں نے کہا کہ ہم بیٹوں کو کیسے رکھیں؟ آپ جانتے ہیں کل کو ان بیٹوں کو تانا دیا جائے گا کہ یہ وہ جا رہا ہے جس کو چند وسق غلے کے عوض میں رہن میں رکھا گیا تھا, تو اس لیے بیٹوں کو بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. البتہ ایک اور چیز ہے, ہمارے پاس ہتھیار ہیں, اور عربوں میں سے ہر گھر کے اندر ہتھیار ہوتے تھے, اور یہ عربوں کی محبوب ترین چیز تھی. تو کہا کہ ہمارے گھر میں ہتھیار ہیں, وہ ہتھیار لا کے میں آپ کے پاس رہن میں رکھتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. اب یہ واپس آئے, اپنے ساتھیوں کو تیار کیا. اسی کعب ابن اشرف کا ایک بھائی ہے ابو نائلہ اس کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو بھی ساتھ لے لیا, اور دو آدمی اور ساتھ میں لے لیے. چاروں آدمی جاتے ہیں اور پلان بنا لیا جاتے ہوئے. جیسے ہی رات کے وقت میں کعب ابن اشرف کے گھر پر جا کر دروازے پہ دستک دی. اس نے پوچھا کون؟ انہوں نے بتایا کہ میں محمد ابن مسلمہ ہوں. تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. بیوی نے کہا کہ نہیں, باہر مت جاؤ, اس لیے کہ رات کا وقت ہے, اور یہ جو آواز آئی ہے نا, اس آواز سے مجھے لگ رہا ہے خون ٹپک رہا ہے, اس لیے باہر مت جاؤ. اس نے کہا نہیں, جو ہوشیار اور جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ نیزوں کے درمیان بھی چلا جاتا ہے. یہ تو میرا بھائی ہے محمد ابن مسلمہ اور ابو نائلہ, یہ تو میرے بھائی ہیں, میں جاؤں گا. یہ آ گیا باہر. جیسے باہر آیا
تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے، شاید آپ نے لگائی ہے؟ کہنے لگا ہاں میں تو بہت زبردست خوشبو لگاتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے میری جو بیوی ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں خوشبو لگاتا ہوں زبردست۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا میں تیرا سر سونگھ سکتا ہوں؟ تو کہنے لگا بالکل سونگو۔ اب انہوں نے سر سونگا، کہنے لگا ہو زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ پھر پیچھے ہٹ گئے، دوسرے ساتھیوں کو کہا، انہوں نے بھی سونگا، انہوں نے بھی کہا زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک مرتبہ اور سونگ سکتا ہوں؟ تو یہ اب اور چڑھ گیا تھا اوپر، تو کہنے لگا ہاں بالکل، آپ چاہے 10 مرتبہ سونگو۔ تو انہوں نے سونگنے کے لیے آگے کیا اپنا ناک، اور ساتھ ہی اس کے سر کے بال بھی پکڑ لیے، اور جب مضبوطی سے پکڑ لیے، قابو میں لے لیا، اپنے دوسرے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ اب کام تمام کرو۔ انہوں نے اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت مل گئی۔ اسی طرح ایک اور ہے ابو رافع یہودی، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، ہجو کرتا ہے آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو ٹھکانے لگائے، اس سے مجھے راحت پہنچائے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، انہوں نے فرمایا میں یہ کام کرتا ہوں۔ کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور اس کا ایک بڑا قلعہ تھا، اس قلعے کے باہر جا کے ڈیرا ڈال دیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو دربان قلعے کا دروازہ بند کرنے لگا، مغرب کے بعد کا وقت ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، تو وہ اعلان کرنے لگا ارے کوئی اور ہے داخل ہونے والا تو جلدی سے داخل ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھپا کے رکھا ہوا تھا، خود اکیلے گئے تھے۔ تو اس وقت میں یہ استنجے کے لیے بیٹھ گئے، آ رہے تھے استنجے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب وہ بار بار کہہ رہا ہے کوئی ہے باہر؟ انہوں نے کہا ہاں رک جاؤ۔ اب یہ بھی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ دربان کون کیا پڑی تھی کہ کون ہے کیا نہیں، کچھ بھی اس نے دیکھا نہیں، اندھیرے کا وقت تھا۔ یہ اندر داخل ہوتے ہی ساتھ میں گدوں کا استبل تھا، اس طرف گھوم گئے۔ اب دیکھتے رہے، دربان نے سارے دروازے قلعے کے بند کیے، اور بند کرنے کے بعد ساری چابیاں ایک جگہ اس نے رکھ دی۔ اس کے بعد یہ وہیں پر بیٹھے رہے، تو دیر رات تک بیٹھے رہے، اور ابو رافع یہودی اس کو قصہ کہانی سنائی جا رہی تھی رات کو، وہ قصے سن رہا تھا۔ دیر سے اس کی قصہ گوئی ختم ہوئی، قصہ پڑھنے والے وہاں سے نکلے، تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا سناٹا چھا گیا ہے، اب کوئی آواز چلنے کی یا خسر پسر کی نہیں آ رہی ہے، یہ اٹھے اور وہاں سے وہ چابیاں اٹھائی اور آہستہ آہستہ دروازے کھولے، اور ابو رافع کا جو کمرہ تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد خنجر ساتھ میں لیا ہوا تھا۔ پہنچتے ہی اب پتہ نہیں ہے اندھیرے میں کہ کس طرف وہ سویا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یا ابا رافع، آواز دی۔ تو ابو رافع گھبرا گیا کہ میرے اس کمرے میں اس وقت میں کون آ گیا؟ تو کہنے لگا بھائی کون؟ جیسے اس نے کہا کون من، تو یہ سمجھ گیا آواز اس طرف سے آئی ہے، اس طرف لپکے اور جا کر اس کے اوپر خنجر کا وار کیا، لیکن وار اچھی طرح نہیں لگا اس کو، لیکن اچھی طرح نہیں لگا، کام اس کا تمام نہیں ہوا۔ وہ چیخا، یہ تھوڑے سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلنے کے بعد پھر واپس گئے، اب آواز بدل کے کہنے لگے ابو رافع کیا ہوا، کوئی یہاں آ گیا ہے کیا؟ تو کہنے لگا ہاں تیرا ناس ہو، کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ جب یہ بولا ان کو پتا چل گیا اس طرف ہے، بس پھر گئے اور دوسرا حملہ زبردست کیا، اور تلوار اس کے پیٹ پہ رکھ کے اس طرح اوپر سے پورا وزن ڈالا، جب وہ نیچے تک نکل گئی اور اس کا کام تمام ہو گیا، اس کے بعد وہاں سے نکلے۔ اب اندر سے سارے دروازے یہ بند کر کے آئے تھے، ان دروازوں کو آہستہ آہستہ کھولتے کھولتے واپس پہنچے، اور جہاں سیڑھی تھی وہاں پہنچے۔ ان کو لگا شاید میں زمین پر پہنچ گیا، آگے جو ہے وہ پاؤں رکھا تو نیچے گر گئے، جس سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو پھر اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر اپنی ٹانگ کو باندھی، پگڑی بڑے کام آتی ہے، تو ٹانگ کو باندھ لیا۔ باندھنے کے بعد وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر چھپ گئے کہ جب تک اس کی موت کا اعلان نہیں ہوگا تب تک جو ہے میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اب سحری کا وقت ہوا تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اس کی موت کا کہ حجاز کا بڑا تاجر ابو رافع قد قتل، وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان سنا، اب ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اب یہاں سے نکلے اور پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور نے دریافت کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ نمٹا دیا اس کو، لیکن ساتھ ہی یہ میری ٹانگ ہے یہ ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو ابسط رجلا کا، اپنی ٹانگ کو پھیلا دو۔ ٹانگ پھیلا دی، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا رحمت والا، وہ ٹانگ ایسے ہو گئی کہتے ہیں جیسے اس کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔
جیسے کوئی تکلیف تھی نہیں، اس طریقے سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ معلوم ہوا آپ کے گستاخ کو معاف نہیں کیا جائے گا، آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نرم پوری امت میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے، اتنے نرم دل تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج وہ سختی میں آ جاتے ہیں۔ سارے صحابہ ان کو روک رہے ہیں کہ نہیں بھیجو اس لشکر کو مسیلمہ کی طرف، جنگ یمامہ کی طرف، اس لیے کہ بھی حالات نہیں ہے۔ کہا نہ، جس لشکر کو حضور نے تیار کیا ہو میں کون ہوتا ہوں اس کا روکنے والا، بھیج دیا۔ اس کے بعد خبر معلوم کرتے رہے 1200 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب قربان کرنے والے ہیں اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر۔ ہمارے بزرگوں میں سے سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ بالا کوٹ میں جہاد چل رہا تھا، تو اس وقت میں ایک دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے بارے کوئی غلط جملہ کہتا ہے، تو سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک تیری گردن نہیں اڑاؤں گا تب تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ پیچھے ایک دوسرا دشمن کھڑا تھا، اس نے ان پر وار کیا، ان کی گردن اڑا دی۔ کن کی؟ سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی۔ تاریخ نے یہ بات نوٹ کی ہے، نقل کی ہے۔ اس کے بعد ان کا دھڑ اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اس دشمن رسول کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کے اوپر وار کرتا ہے، جس نے گالی دی تھی وہ پہلے گرتا ہے، پھر ان کا دھڑ گرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قسم کھا لیں گے کہ اب یہ کام ہوگا، اللہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے ویسے ہی کر دیں گے۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ قسم بخدا جب تک تیری گردن نہیں اڑا لوں گا تب تک میں مروں گا نہیں، تو پہلے اس کی گردن اڑی، حالانکہ گردن ان کی یہاں گری تھی اور دڑ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ پہلے اس دشمن رسول کو گرایا نیچے وار کر کے، اس کے بعد پھر ان کا دڑ جو ہے وہ گرتا ہے۔ اسی لیے بالا کوٹ میں ان کی گردن ایک جگہ دفن کی گئی ہے اور جو نیچے کا حصہ ہے یہ دوسری جگہ دفن کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے۔ اب چونکہ یہاں پر حکومت اسلامیہ نہیں ہے، دوسری حکومت ہے، اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اس سلسلے میں سخت قانون بنائے کہ جو بھی مذہب کی توہین کرے، چاہے وہ کوئی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے سخت سزا ہو، ایسی سزا ہو تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی گستاخی نہ کرے، اس طرح کا قدم نہ اٹھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس طرح کی گستاخی کرنے والے ہیں یہ کسی کے سگے نہیں ہے، یہ ملک کے بھی دشمن ہے، یہ قوم کے بھی دشمن ہے، یہ ملت کے بھی دشمن ہے، یہ انسانیت کے بھی دشمن ہے، سب کے یہ دشمن ہے۔ اس لیے کہ یہ ملک کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فتنہ اور فساد کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے۔ آپ سب لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، ہونا چاہیے ایسا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سخت سزا ہونی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے سخت قانون بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دے۔